صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت آپ سبھی حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اسی مہینے کی 30 مئی کو ہمارے صوبہ پنجاب کے عازمین حج پر جانے والے مرد عورتیں سفر حج پر انشاءاللہ روانہ ہوں گے. دہلی سے 30 کو سب حضرات کی روانگی ہے اور 28 کو سب حضرات نے دہلی پہنچ جانا. اللہ تعالی ہمارے صوبہ پنجاب سے ملک بھر سے جو خواتین جو مرد حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ الہ العالمین امسال آپ کی توفیق سے آپ کے جو بندے ہمارے ملک سے یا دنیا بھر سے آپ کے گھر پر حاضر ہونے والے ہیں ان سب کے سفر حج کو قبول فرما، ان سب کو حج مبرور کی دولت سے بہرہور فرما، اور جو جانے والے نیک بخت مرد ہیں خواتین ہیں ان سب کو بھی قبولیت کی امید کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مقصد سے جا رہے ہیں حج کے لیے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمارے حج کو قبول فرمائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا بعبدی بظنی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اچھا فیصلہ کر دیتا ہوں. اس لیے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا سفر حج قبول ہوگا، حج مبرور حج مقبول کی نعمت ہم سب کو نصیب ہوگی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو حج کے بہانے بیت اللہ حاضری دینے والے ہیں. حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، یہ دونوں ہی وہ مقدس مقامات ہیں جن کے ساتھ بڑی عظیم یادیں وابستہ ہیں. وہاں کا ایک ایک چپا نورانی ہے، وہاں کا ایک ایک چپا بڑی ایمان افروز یادیں اور باتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. مکہ شریف وہ کوئی عام شہر نہیں ہے. مکہ مکرمہ اس روئے زمین پر وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے زیادہ محبوبیت حاصل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 50 کے قریب جگہوں پر مکہ مکرمہ کا ذکر فرمایا ہے. کہیں اس کے الگ الگ نام ذکر فرمائے ہیں، کہیں پیرایہ بیان بدل کر، اسلوب بیان بدل کر مکہ مکرمہ کا ذکر فرمایا ہے. مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے ام القریٰ. ام القریٰ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو زمین ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمین کی ابتدا اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں اب بیت اللہ ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے تو یہاں یہ پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی، خشکی کا کوئی حصہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو جب یہ خشکی کا حصہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ لیا، فیصلہ فرمایا، تو سب سے پہلے
جہاں بیت اللہ ہے وہاں بلبلے کی شکل میں، وہاں ایک بلبلا اٹھا، بلبلے کی شکل میں ایک زمین کا حصہ پیدا فرمایا گیا، اور پھر اسی بلبلے کو پھیلا کر یہ زمین بنا دی گئی، جس پر بر اعظم ہے، جس پر کئی جزیرے ہیں۔ تو آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے، چاند تک پہنچ گئی ہے، آسمانوں کے قریب جا پہنچی ہے، اور ترقیات کا یہ سفر انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو اس ترقی کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ ہندوستان کی زمین تھی جہاں انہیں اتارا گیا، اب وہ سری لنکا میں ہے، اس وقت یہ سارا ہندوستان تھا۔ جب وہ جنت سے اتار دیے گئے، زمین پر بھیج دیے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جنت کا نورانی ماحول، وہاں کے فرشتوں کا ماحول، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی بہاریں، تو دنیا میں آنے کے بعد ان سب سے جب محروم ہو گئے تو آپ کو رہ رہ کر جنت کی یاد آتی تھی، آپ پریشان سے رہتے تھے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین کوئی ایسا سامان پیدا فرما کہ میرے دل کو تسلی حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم جاؤ مکہ جاؤ اور وہاں میرے گھر کا حج کرو، طواف کرو، جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور ویسے ہی نمازیں پڑھو جیسے میرے عرش کے قریب نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ مکرمہ پیدل تشریف لے گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ وہ بنیادیں اٹھائی گئی اور ان بنیادوں پر جنت کا یاقوتی خیمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگایا گیا۔ گویا سب سے پہلے جنت کا یاقوتی خیمہ وہاں پر نصب کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے اور بیت اللہ کی تعمیر کا یہ عمل بنیادوں وغیرہ کا جب مکمل ہو گیا تو آپ نے طواف کیا، بیت اللہ کا حج کیا، اور پھر مسلسل آپ نے کئی حج کئی عمرے پیدل یہاں سے چل کر کیے ہیں۔ تو گویا بیت اللہ شریف کا جو سب سے پہلا حج کرنے والا انسان ہے وہ ہندوستان سے جانے والا ہے۔ سب سے پہلا حج کرنے والا، سب سے پہلے عمرہ کرنے والا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور وہ ہندوستان سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ہندوستان سے حرم جانے والوں کا جو تعلق ہے وہ کوئی 1-2 سال پرانا نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی یہ دنیا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے بیت اللہ سے، حج سے، عمرے سے، طواف سے یہاں کے مکینوں کا تعلق ہے۔ یہ چیز یہاں سے جانے والوں کے ذہن و دل میں رہنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج فرمائے، طواف فرمائے، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور انہوں نے بد دعا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول فرمایا، اور پوری دنیا میں وہ سیلاب آیا جسے طوفان نوح کہتے ہیں۔ اس طوفان نوح میں وہ چند آدمی، وہ چند عورتیں، وہ چند مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ کو بچانا منظور تھا، صرف وہی بچے، ان کے علاوہ ساری دنیا غرق کر دی گئی، زیر و زبر کر دی گئی۔ تو اس موقع پر وہ جو جنت کا یاقوتی خیمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں نصب کیا گیا تھا بیت اللہ کی بنیادوں پر، بنیادیں پانی میں غرق ہو گئی اور جنت کا وہ یاقوتی خیمہ پھر سے اٹھا لیا گیا، آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا ساری دنیا تباہ و برباد کر دی گئی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی پر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کشتی کا رخ
مکہ مکرمہ کی طرف ہوا، اور ٹھیک جہاں بیت اللہ تھا وہاں آ کر 40 دن تک رات میں بھی دن میں بھی اس کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے 40 دن تک دن میں بھی رات میں بھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کے چکر لگاتے رہے، اور 40 دن کے بعد پھر وہ جودی پہاڑ کی طرف چل پڑی اور جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 750 یا 850 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے نشانات مٹ گئے تھے، جو دیواریں جو بنیادیں تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی تھی، اور جو جنت کا یاقوتی خیمہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصب فرمایا گیا تھا وہ واپس آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا۔ وہاں اس طوفان نوح کے زمانے میں ریت اور مٹی بڑی تعداد میں جمع ہو گئی تھی، جہاں بیت اللہ تھا اتنی بڑی تعداد میں ریت مٹی وہاں جمع ہو گئی تھی کہ باقاعدہ ایک اچھے خاصے ٹیلے کی شکل بن گئی تھی۔ بیت اللہ کے نشانات ختم ہو گئے تھے، لیکن وہاں کے رہنے والے جو بعد میں آئے تو ان کے ذہنوں میں اس کے نشانات اندازے سے کسی نہ کسی حد تک محفوظ تھے کہ یہاں وہ حرم مکی ہے۔ چنانچہ وہ جو ٹیلا تھا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو کئی سو کی تعداد میں آئے ہیں، وہ اس بیچ کے زمانے میں اسی ریت کے ٹیلے کے پاس آتے رہے، عبادت کرتے رہے، طواف ہوتے رہے، اندازے سے سب کچھ ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر جدید کا کام حضرت ابراہیم سے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ سب سے پہلے تو جب وہ 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی، جب انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا ہوا، اس سے پہلے اولاد نہیں تھی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب انہیں لے کر وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو، ان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر اس مقام تک گئے جہاں انہیں ٹھہرانا تھا، اور حضرت ابراہیم کو یہ بھی حکم تھا کہ وہاں ٹھہراتے ہی آپ کو فوراً واپس ہو جانا ہے، آپ کو وہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر گئے، اور ٹھیک جہاں اب بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کا طواف ہوتا ہے، جہاں رکن یمانی، حجر اسود، مقام ابراہیم، آب زمزم سب کچھ ہیں، ٹھیک اس مقام کے قریب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو لے جا کر چھوڑا اور فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس جنگل میں آپ کو رہنا۔ اس وقت شہر نہیں تھا، وہاں کوئی انسان نہیں تھے، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہاں پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ بے آب و گیا ایک جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فوراً واپس ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا۔ اور جب اتنا دور چلے گئے اور ایک پہاڑی آئی، حضرت ابراہیم کو جب اندازہ ہوا کہ اب بیوی ہاجرہ میرا پیچھا نہیں کرے گی، اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے حرم مکی پر، جو اس وقت ریت کی شکل میں تھا، ریت کے تودے کی شکل میں تھا، اور حضرت جبریل نے نشاندہی فرما دی تھی کہ اسی کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، اور یہیں ایک دن اللہ تعالیٰ آپ سے بیت اللہ کی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کا کام لے گا۔ اس مقام پر نظر ڈالی اور پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی کہ الہ العالمین میں نے اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، بچے کو یہاں چھوڑ دیا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ الہ العالمین یہ بے آب و گیا جنگل ہے، آپ ان کے لیے اس جنگل میں بہترین پھلوں کا انتظام فرما دیں۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیں۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، ایک سے ایک دنیا کے قیمتی سے قیمتی پھل جو اور جگہوں پر نظر نہیں آتے وہ مکہ مکرمہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری دعا، مکہ مکرمہ اس وقت سے لے کر اب تک آباد چلا آ رہا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ پھر وہ شہر کس طرح آباد ہوا، کون سا قبیلہ آیا، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے ساتھ ان کا کس طرح تعلق ہوا، کس بہانے آیا، پھر شہر کی آبادی کس کس طرح بڑھی، وہاں کون سا بادشاہ آیا، دوسرے نمبر پہ کون آیا، تیسرے نمبر پر کون آیا، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں اسی جنگل میں رہتے رہتے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑا تو کچھ پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں۔ کچھ دن کے بعد وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، تب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فکر پیدا ہوئی کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے لخت جگر کا کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا، پانی نہیں، کھانا نہیں، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پھر وہ دوڑی ہیں، پہلے صفا پہاڑی پر چڑھی پانی کی تلاش میں، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ جب وہاں کوئی نظر نہ آیا تو پھر دوڑ لگائی مروہ پہاڑی کی طرف، اور بیچ کا وہ حصہ جہاں حاجی دوڑتے ہیں وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی ہے خاص طور سے، اور وہ دوڑ اس لیے لگائی ہے تاکہ جلدی سے دوسری پہاڑی پر جائیں، کسی انسان کو دیکھیں، کسی چشمے کو دیکھیں۔ وہاں گئی، وہاں کوئی نظر نہ آیا، پھر نیچے اتری، بیچ میں اپنے لخت جگر کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد پھر وہ حصہ جہاں حاجی دوڑتے ہیں وہاں پھر دوڑی، پھر دوڑ کر صفا پہاڑی پر گئی۔ غرض اس طرح جو ہے 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے ہیں، دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں جو پانی کا پتہ دے دے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں حتیم ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ایک کھلی سی جگہ ہے، جو جانے والے ہیں وہ خوش نصیب جانتے ہیں، اور جو جائیں گے وہ خوش نصیب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ مقام حتیم بار بار دکھائے۔ یہ بیت اللہ ہی کا حصہ تھا، حصہ ہے۔ یہ جہاں حتیم ہے یہاں حضرت ہاجرہ نے، حضرت اسماعیل کی ماں نے، حضرت ابراہیم کی بیوی نے اس بے آب و گیا جنگل میں جب ان کے شوہر نے اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ دیا تھا اور خود انہیں چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، جہاں حتیم ہے ٹھیک اس جگہ پر حضرت ہاجرہ نے اپنے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے ایک سیدھا سادہ جھونپڑا بنایا تھا رہنے کے لیے۔ اور جہاں اب کعبۃ اللہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے، ٹھیک اس تودے پر، ٹھیک اس ریت کے تودے پر حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو خود انہوں نے اپنی رہائش کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے ایک سیدھی سادی جھونپڑی بنائی تھی۔ تو بہرحال حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں جو پانی کا پتہ دے دے، وہ جو دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے صفا مروہ کے درمیان کی یہ سعی، صفا مروہ کے درمیان کی یہ دوڑ لازم کر دی گئی، واجب کر دی گئی۔ حضرت ہاجرہ کے ذہن میں بھی نہیں رہی ہوگی کہ آج میں اس بے کسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، پانی کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں یہ جو چکر لگا رہی ہوں، پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ رہی ہوں، رہ کر کبھی صفا پر چڑھ رہی ہوں، کبھی مروہ پر چڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس عمل کو آنے والوں کے لیے یادگار کے طور پر لازم کر دیں گے، اور وہ زمانہ بھی آئے گا
کہ کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرے گی کہ جس دن میں جس رات میں ان صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگ رہی ہو۔ آج دیکھ لو، رات ہو دن ہو، صحیح کرنے والے صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگانے والے دن میں رات میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، جن کو حضرت ابراہیم نے اس جنگل میں چھوڑ دیا تھا، ان کی یادگار ہے۔ بہرحال 7 چکر لگانے کے بعد جب حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پر تھی تو انہیں آواز آئی، بڑی اطمینان بخش آواز، بڑی امید افزا آواز۔ یہ آواز سن کر جب وہ حضرت اسماعیل اپنے بچے کے پاس آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت جبریل امی اللہ کے حکم سے حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل نے اپنا پر مارا یا اپنی ایڑیوں کی رگڑ لگائی، وہاں سے پانی نکلا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں سو رہے تھے، بچے بالکل کم سن بچے، اور ان کے ایڑیوں کی رگڑ زمین کے جس حصے سے لگ رہی تھی اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، میٹھا پانی، شیریں پانی، لطیف پانی۔ بے آب و گیا جنگل میں پانی کا مل جانا، میٹھے شیریں پانی کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب پانی وہاں سے نکلا اور نکل کر پھیلنے لگا، بہنے لگا، تو حضرت ہاجرہ نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ پھیل کر ضائع نہ ہو جائے، آپ نے مٹی کی منڈیر بنائی، باڑ بنائی پانی کو روکنے کے لیے، اور فرمایا زم 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 زم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ یہ بول جو نکلے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ وہ پانی کے ارد گرد وہ منڈیر بنا رہی تھی، باڑ بنا رہی تھی، اور زبان پر یہ الفاظ تھے زم 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 زم، کہ اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، پھیلنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام بھی اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اب اسی نام کو سب کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا۔ اس کنویں کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے، اس پانی کو زمزم کا پانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس زمزم کا نام نکلا کہاں سے ہے، اس زمزم کے پانی کو زمزم کا پانی کہا کیوں جاتا ہے۔ تو اس کی پیچھے کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے وہ پانی روکتے وقت، منڈیر بناتے وقت، باڑ بناتے وقت اپنی زبان سے کہا تھا زم 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 زم، جو عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے یہ پانی ٹھہر جا، یہ پانی رک جا۔ تو بہرحال یہ پانی نکلا، اور اس پانی کے بہانے قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہوا، اور پھر یہ شہر بستا گیا، آباد ہوتا چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے نبی تک کم و بیش 1,30,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین پر صرف مکہ مکرمہ ہی وہ شہر ہے جہاں سب نبیوں نے، رسولوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، بندیوں نے، حد یہ ہے کہ فرشتوں نے حاضری دی ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سے انبیاء، بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی قوموں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، مدتوں اللہ کے دین کے داعی بنے رہے۔ جب قوم انہیں پریشان کرتی رہی، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام میں لگے رہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ آخر میں بیت اللہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر بیت اللہ کا طواف کرنے میں، عبادت کرنے میں، عمرے کرنے میں، حج کرنے میں اپنی زندگی وہیں صرف کر دی، وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن بھی ہوئے۔ اس طرح کے کئی انبیاء ہیں، کئی رسول ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، جہاں بڑی تعداد میں رسول آئے ہیں، یہ نبیوں کا علاقہ ہے، رسولوں کا علاقہ ہے۔ بنی اسرائیل میں کئی سو نبی اور رسول پیدر پہ آئے ہیں، اور یہ وہی شام فلسطین کا علاقہ ہے، اور یہاں سے انبیاء بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 300 کے قریب انبیاء
بیت اللہ کے آس پاس دفن ہیں. جہاں بیت اللہ ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، وہاں آس پاس میں 300 انبیاء دفن ہیں. جہاں حتیم ہے، اس حتیم میں بتاتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے اور حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قبریں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں بتائی جاتی ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آب زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کا حصہ اب جو خوش نصیب گئے ہیں، ایک ایک چیز ان کی نگاہوں میں ہے. مقام ابراہیم اور آب زمزم، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصے میں بھی کم و بیش 90 انبیاء کی قبریں بتائی جاتی ہیں. حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں بھی کئی انبیاء کی قبریں ہیں. اس طرح کل ملا کر 300 کے قریب انبیاء اور رسول بالکل حرم شریف کے احاطے میں دفن ہیں. یہ وہ قیمتی زمین ہے جہاں کے چپے چپے پر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں، رسولوں کے قدم پڑے ہیں. اور یہ وہ بابرکت اللہ کا گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو زمین پر کسی خدمت کے لیے بھیجتے ہیں، زمین پر کوئی خدمت، کوئی کام اس کے حوالے فرماتے ہیں، تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، عرش الہی کے نیچے غسل کرتا ہے. غسل کرنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد وہ بیت اللہ پر آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. بیت اللہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دوگانہ طواف، نماز طواف ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جس کام کے لیے زمین پر بھیجا ہے، اس کام کو انجام دینا شروع کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھر اللہ کا اتنا پسند تھا، یہ شہر اتنا پسند تھا کہ کفار مکہ آپ پر ظلم کرتے رہے، ستم ڈھاتے رہے، اس کے باوجود آپ نے مکہ مکرمہ کو نہیں چھوڑا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جاتے وقت جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، زبان نبوت پر جو کلمات جاری ہوئے ہیں، ان میں یہ کلمات بھی تھے کہ اے کعبہ، اے مکہ، تو اللہ کا بڑا معزز معظم شہر ہے، تو مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا محبوب ہے. اگر میرے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتی، مکہ ہی میں رہتی. اور فرماتی ہیں کہ مجھے جو سکون، جو اطمینان مکے میں ملا ہے، وہ دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ملا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کا چپا چپا انوارات سے، رحمتوں سے، برکتوں سے معمور ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر دن وہاں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ کر صرف کعبے کو دیکھتے ہیں، نہ طواف کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور عبادت کرتے ہیں، وہ صرف کعبے کو دیکھتے ہیں. 120 رحمتوں میں سے 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے جو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں. تو کعبۃ اللہ کو صرف دیکھنا بھی عظیم ترین عبادت ہے. اور کعبے کی ایک خاص بات یہ ہے، مکہ مکرمہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ 8 دروازے کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف کھلے رہتے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے. وہ 8 دروازے جنت کے، کعبۃ اللہ کے، اس کے احاطے کے،
کن مقامات کی طرف کھلے رہتے ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حجر اسود، رکن یمانی، رکن شمالی، حتیم، آب زمزم، مقام ابراہیم، صفا مروہ کے درمیان کا حصہ، یہ وہ مقام ہیں جن کی طرف جنت کے 8 دروازے ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے، اور ان سب جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سفر حج پر جانے والوں کو ان مقامات پر خاص طور سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، متعلقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہاں دعائیں مانگنی چاہیے، وہاں کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، وہاں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صرف وہاں کے بازاروں میں گھومنا پھرنا اور وہاں کی قیمتی چیزوں کو تلاش کرنا، ان کی خریداری میں زیادہ وقت گزارنا، یہ اصل نہیں ہے۔ وہاں تو انسان کو بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے۔ جب حرم میں رہے تو وہاں بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزارے، جب مزدلفہ میں، منی میں، عرفات میں جائے، جہاں بھی رہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ رہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہے، تلبیہ اس کی زبان پر رہے، اس کی ورد زبان بن جائے، اور گناہوں سے، لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے وہاں کے قیام میں آدمی کو ہر ممکن اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہاں رہتے ہوئے جہاں عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے، تو وہاں رہتے ہوئے گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ عبادت کا ثواب تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم مکی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھیے، وہاں 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھیے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی ایک قرآن پڑھیے، 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں کے قیام میں جب عبادت کا اتنا بڑا ثواب ہے تو آدمی عبادت سے دور ہو کر بازاروں کی زینت بن جائے، رونق بن جائے، وہاں کی چلت پھرت کو اپنا معمول بنا لے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی حرمہ نصیبی ہے، یہ اس کی کم نصیبی ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، نیک لوگ ہوں، وہ جب بھی وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دن میں، رات میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 70 طواف کرتے تھے اور رات میں بھی 70 طواف کرتے تھے، اور ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 گانا نماز ادا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قرآن کریم ہر دن میں پڑھتے تھے۔ اندازہ لگائیے اس طرح کے نیک لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں اور اس طرح طواف میں، نوافل میں، قرآن پڑھنے میں، تلبیے میں، درود شریف میں، استغفار میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے جو وہاں جانے والے ہیں ان سے یہ خصوصاً درخواست کی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے کہ وہاں کے قیام کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں کا جتنا بھی وقت، جتنا بھی قیام نصیب ہو جائے، ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو سعادت سمجھنا چاہیے، اور گناہوں سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہ کر ایک گناہ کروں، اس سے کہیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں مکہ سے باہر 70 گناہ کروں۔ مکہ سے باہر 70 گناہوں کا جو وبال نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ وبال ایک گناہ کا مکہ میں ہو جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ عبادات کا ثواب ہے، اتنا ہی زیادہ گناہوں کے کرنے پر عتاب بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں کے جو مقامات ہیں وہ بڑے متبرک مکانات ہیں۔ منی میں کنکریاں ماری جاتی ہے تینوں شیطانوں کے، عرفات کا قیام ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ ان سب کے پیچھے بڑی ایمان افروز یادیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور والدین کا سہارا بننے کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، 3 دن تک انہیں خواب آیا
وہ خواب یہ تھا کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، ذبح کرو۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے محبوب چیز، سب سے عزیز چیز جو تھی وہ حضرت اسماعیل تھے، جو بڑھاپے میں انہیں نصیب ہوئے تھے۔ سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی چاہی جا رہی ہے۔ پہلے دن کچھ تردد کی کیفیت تھی، تذبذب کی کیفیت تھی، اسی لیے 8 ذی الحجہ کو وہ خواب دیکھا گیا، اور 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم تذبذب کا شکار تھے کہ یہ خواب کس نوعیت کا ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے۔ لیکن جب دوسری رات پھر یہی خواب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میرے راستے پہ اپنی محبوب چیز قربان کرو، تو سمجھ گئے کہ یہ تذبذب نہیں، یہ تردد نہیں، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب پہچان گئے، اس لیے اس نسبت سے اس کو یوم العرفہ کہا گیا۔ عرفہ کے معنی پہچاننا۔ حضرت ابراہیم پہچان گئے، جان گئے کہ یہ جو خواب پہلی 8 ذی الحجہ کو بھی آیا اور اب 9 ذی الحجہ کو دوسری شب میں بھی آیا، تو یہ تردد نہیں، شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یقینی ہے۔ پہچان گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور پھر جب تیسری رات میں بھی وہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل سے بھی کہا کہ مجھے اس طرح اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جان، جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ میرا صبر دیکھ لیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے انہیں ذبح کرنے کے لیے، اور ٹھیک یہ منا کا مقام جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے 3 جگہوں پر، تو اس کے پیچھے کی ہسٹری یہی ہے کہ ان 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم کا شیطان نے راستہ روکا تھا، ورگلانے کی کوشش کی تھی، بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے، یہ سب سے سخت امتحان ہے، کسی بھی طرح انہیں اس امتحان میں ناکام کر دو۔ اس سازش کے تحت وہ منا کے مقام پر 3 جگہوں پر آیا ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، اور تینوں جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری اور فرمایا دفع ہو جا شیطان مردود، میرا راستہ نہ روک، مجھے اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے بہرحال میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ چنانچہ تینوں جگہوں پر حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں ماری ہیں، اور پھر ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو آگے جا کر لٹایا ہے، اور آنکھوں پر پٹی ڈال کر، بڑا لمبا واقعہ ہے، آنکھوں پر پٹی ڈال کر چھری کو تیز کر کے بڑی قوت کے ساتھ جب چھری چلائی ہے، اور اس کے بعد جب پٹی اتاری ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل نہیں بلکہ اسماعیل کی جگہ جنت کا مینڈا ہے، جسے لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تھے۔ تو حاجی جو وہاں جاتے ہیں اور یہ منا میں 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ دراصل اسی کی یادگار ہے جہاں حضرت ابراہیم کا شیطان نے راستہ روکا تھا اور حضرت ابراہیم نے 3 جگہوں پر کنکریاں ماری تھی۔ تو صفا مروہ کی سعی ہو، یہ بھی حضرت ابراہیم کے گھرانے سے وابستہ ایک عمل کی یادگار ہے، اور منا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہے تو یہ بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس گھرانے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ یادگار کے طور پر صفا مروہ کی سعی کو، رمی جمرات کو، شیطانوں کے کنکریاں مارنے کو اور قربانی کا عمل انجام دینے کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر لازم کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا۔ تو مکہ مکرمہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں کا چپا چپا، جہاں کا حصہ حصہ بڑی اہم یادیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کو یہ عظمتیں، یہ یادیں، یہ باتیں اپنے ذہن میں لیتے ہوئے ان جگہوں پر حاضری دینی چاہیے، ہر مقام پر اللہ کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت الہی کے ساتھ جتنا وقت وہاں صرف ہو جائے گا وہ روز محشر کام آئے گا۔ تو وہاں کے قیام میں ارکان حج کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کا، اطاعت کا حق ادا کرنا چاہیے، اپنے لیے
اپنے متعلقین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، حرم مکی کے ارد گرد جہاں بھی دعائیں مانگی جاتی ہے، ہر جگہ دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میدان عرفات میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ میدان عرفات میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اور زار و کتار رو رہے ہیں، اور اسی حال میں فرما رہے ہیں کہ بڑا بد نصیب ہے اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور پھر آگے خود ہی جواب دیا کہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو آج کے دن میں بھی یہ سوچتا ہو کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔ عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ کے موقع پر بھی جو یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی، جو یہ توقع رکھے، یہ امید رکھے، یہ وسوسہ جس کے ذہن و دل میں ہو، تو حضرت عبداللہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ وہ تو دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مورد ہے۔ اس لیے میدان عرفات ہو یا مزدلفہ ہو، منی ہو یا حرم مکی کے ارد گرد کا علاقہ ہو، ہر مقام پر جہاں بھی نفل پڑھے جائیں، دعائیں مانگی جائیں، تو قبولیت کی 100% امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان سفر حج پر جانے والوں کو سفر حج کا حق ادا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس شان کے ساتھ اللہ کے نبی نے حج کیا ہے، انبیاء نے حج کیے ہیں، صحابہ نے حج کیے ہیں، تابعین نے حج کیے ہیں، یا ہر دور میں اہل اللہ کے حج کا جو طریقہ رہا ہے، جو ان کی شان رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر جانے والوں کو حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے تعلق سے، آب زمزم کے تعلق سے، حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، ایسے ہی مقام ابراہیم یہ بھی جنتی پتھر ہے، رکن یمانی بڑا قیمتی گوشہ ہے، حتیم اور حتیم میزاب رحمت یہ بھی رحمتوں کے نزول کا خصوصی موقع ہے۔ یہ ساری جگہیں، ان کی تاریخ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، سب جگہوں پر حاضری ہو، سب جگہوں پر اللہ کی اطاعت ہو، درود پاک ہو، استغفار ہو۔ ویسے تو الگ الگ جگہوں پر دعائیں بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ مزدلفہ میں آپ کو یہ دعائیں پڑھنی ہیں، عرفات میں یہ پڑھنی ہے، منی میں رمی جمرات کے وقت یہ پڑھنی ہے، حرم مکی میں رہتے ہوئے مقام ابراہیم، صفا مروہ کی سعی کے دوران اور طواف کے دوران، پہلے طواف میں، دوسرے طواف میں، تیسرے طواف میں، چوتھے طواف میں الگ الگ دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ وہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو ان دعاؤں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پروردگار ہر شخص کی دعا کو سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، وہ ساری زبانیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، سارے بندے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے بندوں کے دل اسی کے قبضہ قدرت میں، وہ سب کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے بعض لوگ کتابیں کھولتے ہیں اور کتابوں میں دیکھ دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں، خاص طور سے طواف کے دوران یا اور جگہوں پر، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ دعا کے وقت تو آدمی کا دل دماغ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ دل سے مانگے، خلوص سے مانگے، تضرع کی کیفیت اس پر غالب ہو، اس پر حاوی ہو۔ اور ظاہر جب نگاہ کتاب میں ہوگی، کتابوں میں دیکھ دیکھ کر پڑھے گا، تو وہ تضرع کی کیفیت، خلوص کی کیفیت پھر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کتابیں اس وقت دیکھنے کی کوشش نہ ہو، اس کے بجائے اپنی سیدھی سادی زبان میں جو دعائیں پہلے سے یاد ہو جائیں اچھی بات ہے، اگر نہ یاد ہوں تو ویسے ہی اپنی سیدھی سادی زبان میں دعائیں پڑھتے رہیں، یا جو قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ بہت سی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس طرح عبادت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا رہے تو انشاءاللہ ہمیں حج مبرور کی سعادت حاصل ہوگی۔ حج مبرور کی، حج مقبول کی علامتوں میں، نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ نرم گفتگو کی جائے، نرم گفتگو کی جائے، کھانا کھلایا، لوگوں کو بکثرت
کھانا کھلایا جائے، سلام کو عام کیا جائے، یہ حج مقبول کی، حج مبرور کی نشانیاں ہیں۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہاں کے قیام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حج مبرور کی، حج مقبول کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ حج سے پہلے کی زندگی میں اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق نظر آئے۔ حج سے پہلے کی زندگی چاہے وہ گناہوں میں گزری ہو، برائیوں میں گزری ہو، آوارگی کے ساتھ گزری ہو، جس طرح بھی گزری ہو، لیکن حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے کی زندگی سے یکسر مختلف ہو۔ حج کے بعد کی زندگی عبادت الہی کے ساتھ صرف ہو، اطاعت الہی کے ساتھ صرف ہو، تو وہاں کے قیام میں گناہ بالکل نہ ہو۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کئی ایسے صحابہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہٹ کر کچھ دوری پر طائف وغیرہ میں قیام اختیار فرما لیا تھا، اور ذہن میں یہی بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں رہتے ہوئے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدی کا کام ہو جائے، اور بجائے اللہ کی رحمتوں کے غضب الہی کے شکار ہو جائیں، تو وہاں کے قیام میں گناہ کر سرزد ہو جانا یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ چونکہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، دنیا بھر سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، کئی عورتیں بے حجاب ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، تو وہاں نگاہوں کی حفاظت کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بھیڑ بھاڑ کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں جہاں ہر مزاج کے لوگ ملتے ہیں، ہر طرح کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، ایسے ماحول میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، غصے کو پی جانا، زبان پر قابو رکھنا، نگاہوں پر قابو رکھنا، دل دماغ پر قابو رکھنا، یہ ایک کامیاب حاجی کی نشانی ہے، حج مبرور کی، حج مقبول کی نشانی ہے۔ اور اگر وہاں کے قیام میں برا کہنے والے کا جواب برائی سے دے دیا، گالی دینے والے کا جواب گالی سے دے دیا، بدنگاہی کر لی، آنکھوں پر کنٹرول نہ رہا، تو یہ حج مقبول کی نشانی نہیں، یہ حج مردود کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجی کی اس طرح کے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کے آگے ایک عورت طواف کر رہی تھی، عورت حسین و جمیل تھی، طواف کرتے کرتے اچانک اس کی اس پر نظر پڑی، تو وہ ایسی نظر پڑی کہ نظر ڈالتا ہی رہا، دل دماغ میں غلط خیالات جنم لینے لگے۔ جب کافی دیر اسی حال میں گزر گئی تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ایسا تھپڑ اس کو رسید ہوا، اس ہاتھ سے ایسا تھپڑ اسے رسید ہوا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے، ہوش و حواس گم کر بیٹھا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ وہاں کی عبادتیں دنیا میں آخرت میں کام آتی ہے، انسان کی زندگی کی کایا اور نقشہ بدل دیتی ہیں، تو وہیں دوسری طرف وہاں ہونے والے گناہ کے کام، بدی کے کام انسان کی زندگی میں وہ ظلمت لا دیتے ہیں کہ جن کا اثر پھر ہمیشہ محسوس ہوتا ہے۔ میرے نانا مرحوم حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب خلیلی گومٹوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامع مسجد مالیر کوٹلہ میں اور مالیر کوٹلہ کی عیدگاہ میں جہاں اجتماع ہوتا ہے، ان دونوں جگہوں پر وہ امام تھے حکومت کی جانب سے، آج بھی حکومت کی جانب سے امام ہیں۔ 1976-77 میں وہ جامع مسجد میں امام کی حیثیت سے خدمت انجام دینے لگے، اور پھر 2003 تک وہ مسلسل وہاں امام رہے، جامع مسجد میں بھی اور عیدگاہ دونوں جگہوں پر۔ 2004 میں انہوں نے حج فرمایا۔ سفر حج کے دوران بیمار ہو گئے، تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا بیان ہے کہ بیماری کے دوران بھی انہوں نے ارکان حج کو اصول و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ ادا کیا، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار، درود پاک اس بیماری کے کمزوری کے عالم میں بھی
وہ جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ حال یہ تھا کہ وہ خود سے چل نہیں سکتے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے، تو ویل چیئر پر انہیں مجبوری کی وجہ سے طواف کرایا گیا۔ مالر کوٹلا کے ساتھی بڑے مخلص تھے، انہوں نے خدمت کی، ہر ممکن کوشش کی، خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گوایا۔ تو بہرحال جب اس طرح خلوص کے ساتھ حج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی ہر مراد کو پورا فرماتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نانا مرحوم اچھے خاصے بیمار تو پہلے سے تھے، لیکن بہرحال چلتے پھرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد اتنے بیمار ہوئے کہ چلنا پھرنا وغیرہ سب بند ہو گیا۔ اسی حال میں حج کیا، حج سے فارغ ہو کر جب واپس تشریف لائے، اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر مالر کوٹلا کے کئی لوگ جو انہیں لینے کے لیے وہاں گئے تھے، ان میں سے کئی لوگوں سے خود میرا رابطہ ہے، تو ان کا بیان ہے کہ جب ہم امام صاحب کو لینے کے لیے دہلی اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر پہنچے اور ویل چیئر پر جب نانا مرحوم کو باہر لایا گیا اور انہوں نے اپنے لوگوں سے ملاقات کی جو یہاں سے گئے تھے، تو سلام مصافحے کے بعد نانا مرحوم نے مالر کوٹلا کے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا تھا کہ اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور آپ سب کو میری دعا پر آمین کہنی ہے۔ چنانچہ نانا مرحوم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی کہ الہ العالمین، زندگی کی جو آخری تمنا تھی، آخری خواہش تھی، جو سب سے بڑی تمنا تھی، سب سے بڑی آرزو تھی کہ تیرے گھر کی حاضری ہو جائے، حج بیت اللہ کے فریضے سے سبکدوش ہو جاؤں، آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل و کرم سے میری وہ تمنا پوری ہو گئی، میری وہ آرزو پوری ہو گئی، فریضہ حج سے آپ کی توفیق سے میں سبکدوش ہو گیا ہوں۔ الہ العالمین، اب اس خاکی دنیا میں، اس عارضی دنیا میں میری کوئی تمنا نہیں ہے اور میری کوئی آرزو نہیں ہے، میرا وقت آخر اگر قریب ہے تو مجھے ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما۔ یہ انہوں نے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر ہی اپنے چاہنے والوں کی موجودگی میں دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر، اور سب نے آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور مالر کوٹلا تشریف لانے کے بعد چند مہینوں کے لیے وہ اس دنیا میں رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور مالر کوٹلا میں وہ دفن ہے۔ بڑی عابدانہ، زاہدانہ انہوں نے زندگی گزاری، حرص سے، طمع سے، لالچ سے وہ ہمہ وقت دور رہے، گناہوں سے دور رہے۔ آج آدمی شکایت کرتا، ہم سب شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دوران طواف بھی گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی ہنسی مذاق میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہاں کے قیام میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ اس درجہ کثرت سے کر رکھے ہوتے ہیں کہ دل بالکل کالا ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرے گناہ پر تیسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، چوتھے گناہ پر چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح ہوتے 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 دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب حق بات اس دل میں سرایت نہیں کرتی، نیکیوں کی، نیک کاموں کی جو مٹھاس ہے، حلاوت ہے، ایمان کی حلاوت، نماز کی چاشنی، ایمان کی چاشنی، وہ اس دل میں آ ہی نہیں سکتی، اور جب آ نہیں سکتی تو پھر بے کیفی، بے ذوقی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ آدمی حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، ہر جگہ وہ بے ذوقی، بے کیفی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور ہر جگہ عبادتوں میں وہ بے ذوقی کا، دل نہ لگنے کا شکوہ اس کی زبان پر رہتا ہے۔ ورنہ اگر گناہوں سے انسان محفوظ رہے تو دل جمی کے ساتھ نمازیں پڑھے گا، اور اس طرح پڑھے گا کہ ایک ایک رات سجدے میں گزار دے گا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، وہ قرآن پڑھے گا تو لمحوں میں اسے قرآن یاد ہوگا۔ نانا مرحوم نے 55 سال کی عمر میں جب قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے 5-6 مہینے میں قرآن کریم مکمل حفظ یاد کر لیا تھا۔
ان کے استاد بھی مالر کوٹلا ہی کے تھے جن کے سامنے انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا، غالباً نام حافظ عبد الرحیم صاحب تھا۔ تو یہ سارے واقعات جو نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے صحیح معنوں میں وفادار، متقی، وفادار، وفا شعار بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اسی طرح کی بہاریں، نعمتیں، راحتیں، عزتیں، سکون ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں امسال سفر حج پر جائیں گے اور ہر سال جاتے رہتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کم یا زیادہ گناہوں میں گزری ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ وہاں بخشے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے جانے والوں کو ایک تو گناہوں جو اب تک کی زندگی میں ہوئے ہوں ان سے پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے پورا کر لینا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو، قطع کلامی ہو، بول چال بند ہو، معافی مانگ لینی چاہیے۔ سارا دنیا کا قصہ رگڑے جھگڑے یہی سے صاف ستھرے کرا کے پھر سفر حج پر روانہ ہونا چاہیے اور قبولیت کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو ایک دفعہ زمانہ حج میں خواب آیا، اس نے 2 فرشتوں کو دیکھا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے حاجی حج کے لیے آئے ہیں؟ کہا گیا کہ 6 لاکھ آئے ہیں۔ تو پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ ان 6 لاکھ میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ صرف 6 کا حج قبول ہوا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ میدان عرفات، مزدلفہ، منی، حرم مکی کا احاطہ آپ کے بندوں سے، آپ کی بندیوں سے بھرا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے بندے پہنچے ہیں اور صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، تو باقی ان سب کا کیا بنے گا؟ بے چین تھے، مضطرب تھے، پریشان تھے۔ اسی حال میں باقی رات گزری، کروٹیں بدلتے بدلتے دوسرا دن بھی کسی طرح گزارا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، خواب میں پھر وہی فرشتے نظر آئے دونوں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ امسال کتنے حاجی حج کے لیے آئے ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ آئے ہیں۔ پہلے نے پھر سوال کیا کہ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ جواب دیا کہ صرف 6 کا قبول ہوا۔ تو پھر پہلے نے سوال کیا کہ پھر جو باقی اتنا بڑا مجمع ہے 6 کو چھوڑ کر، لاکھوں کا یہ مجمع، ان کے حج کا کیا بنا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ جو 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا حج بھی قبول فرما لیا۔ ایک حاجی کے حج کی برکت سے 1 لاکھ کے حج کو، 1 لاکھ آدمیوں کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اس طرح 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا حج قبول فرما لیا گیا۔ تو اس لیے نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے، آدمی حرم میں ہو یا عجم میں ہو، عرب میں ہو یا عجم میں ہو، حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ مومن کو ہر وقت پر امید رہنا چاہیے۔ اسی کی تلقین، اسی کی ترغیب قرآن میں بھی دی گئی ہے اور اسی کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تو جانے والے حجاج کو اپنی عملی زندگی کو پاک صاف کرنا چاہیے، جو گناہوں میں زندگی گزری ہے اس سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اور پھر جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں کے قیام کو عبادت الہی کے ساتھ، اطاعت الہی کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، طواف کے ساتھ، تلبیہ کی کثرت کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ، استغفار کی کثرت کے ساتھ اور گناہوں کے اجتناب کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اس شان کے ساتھ جب زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ حج ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، سب اپنے اثرات، سب اپنی برکتیں دکھائیں گے، اور وہ برکتیں صرف دنیا ہی میں ہمیں محسوس نہیں ہوگی بلکہ ان کے انوارات، ان کے برکات ہمیں آخرت کی زندگی میں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں ذکر کردہ ان باتوں پر عمل درآمد کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پنجاب بھر کے، ملک بھر کے، بلکہ دنیا بھر کے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں
جن پر حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فرصت میں، سب سے پہلی مشغولی میں انہیں حج بیت اللہ کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی اور فریضہ حج سے سبکدوش ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد مفتی حق نواز صاحب کا مدینہ منورہ سے متعلق خطاب ہوگا آدھے گھنٹے کا، اور اس کے بعد مفتی انعام صاحب قاسمی ان کا بیان ہوگا، اور وہ ایک بورڈ کے ذریعے حج کا مکمل طریقہ، ابتدا سے انتہا تک حج کا مکمل طریقہ بورڈ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ مفتی حق نواز صاحب، مفتی انعام صاحب، یہ دونوں راستے میں ہیں، انشاءاللہ مغرب سے پہلے وہ دونوں حضرات یہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اسی دل جمعی کے ساتھ، اسی سکون اطمینان کے ساتھ آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی تشریف رکھیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے دعا ہو جائے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے جو عازمین حج ہیں ضلع لدھیانہ سے، جو حج پر جانے والے مرد ہیں یا خواتین جو پس پردہ اوپر کمرے میں تشریف فرما ہیں اور جن کے لیے مائک کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ان سب عازمین حج کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد عازمین حج ہمیں دعائیں دیتے ہوئے روانہ ہو جائیں گے اپنے مقام کی جانب۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔